إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی کا ایک مقصد دیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا رہے، وہ اپنی ساری عبادات، اپنی ساری کوششیں اللہ کی رضا کی خاطر کرے، اسی میں اس کی دنیا کی سعادت اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ اگر انسان اس مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے تو ناکام ہے، اور اس کی کامیابی اسی مقصد کو پورا کرنے میں چھپی ہوئی ہے۔ لیکن دنیا دار الاسباب ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بسایا ہے تو اس کے لیے حاجات اور ضرورتیں پیدا کی ہیں۔ ہر مخلوق کی ضرورت ہے، انسان کی بھی ضرورتیں، کھانا، پینا، لباس، دوائیں، گھر اور اس طرح کی دوسری بہت ساری چیزیں، سواریوں سے لے کر اور بہت کچھ۔ انسان دنیا میں چیزوں کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے دنیا میں رکھا، یہاں اس کی ضرورتیں پیدا کی، اور اپنی طرف سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ذمہ لیتا ہے۔ ایک بندے کو ان دونوں چیزوں کے درمیان جینا ہے۔ ایک طرف اسے اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کی شریعت کی پابندی کرنا ہے، جو اللہ کو پسند ہے ایسی زندگی گزارنا ہے۔ دوسری طرف اس کے لیے رشتے ناتے، ماں باپ، بیوی، بچے، رشتہ دار، ان کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈالی گئی ہیں، اور ضرورتوں میں اس کو باندھ کے رکھا گیا ہے، اور اس کو جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں دی گئی ہیں تاکہ وہ ان کو استعمال کرے، اور ان کو استعمال کر کے دنیا کی حاجات اور اپنے رب کی عبادات میں اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرے۔ لہٰذا ایک انسان کو ان دونوں پہلوؤں کو اپنی زندگی میں جمع کرنا چاہیے، ایک اپنے رب کی عبادت، اور دوسرے اپنی حاجات کے لیے، ضروریات کے لیے کوشش، دوڑ دھوپ کر کے رزق کے لیے بھاگ دوڑ کر کے کمانا، رزق حاصل کرنا۔ لیکن انسان کمزور ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کمزوری کا تدارک اور بھرپائی کی ہے، اور اسے اس بات کی تعلیم دی کہ وہ اللہ سے مدد مانگے، اللہ اس کی مدد کرے گا، اس کی کمزوری کو دور کرے گا۔ انسان خود سے سب کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہے، لہٰذا جہاں وہ عبادت کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کی دوڑ دھوپ کرے، ان دونوں میں اللہ سے مدد مانگے، تو وہ کوشش بھی کرے اور اللہ سے استعانت بھی کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور یہ اللہ ہی نے ہم کو دعا سکھائی ہے کہ ہم اللہ سے کہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، رزق کی طلب میں بھی اور اس سے بڑھ کر تیری عبادت میں بھی۔
ہم نہ دنیا کے کام تیری مدد کے بغیر کر سکتے ہیں اور نہ زندگی کا مقصد تیری عبادت تیری مدد کے بغیر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جو دعا سکھائی کہ نماز کے اخیر میں وہ یہ دعا پڑھیں، فی دبر کل صلاۃ، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر اس بات پر کہ میں تجھے یاد کروں، تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور بہترین طور پر تیری عبادت کروں۔ تو آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہے، اے اللہ میری مدد کر اچھے سے عبادت کرنے پر۔ تو انسان عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے، اور دنیوی اعتبار سے اپنی ضروریات کے حصول کے لیے، اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے اس میں بھی اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ انسان کو دنیا میں رزق کے مسائل پیش آتے ہیں، یہ اس کا امتحان ہے کہ انسان اگر اس کے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، ہر وقت عبادت کرو تو کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دار الفتن میں، دار الامتحان میں ڈالا ہے، اور ضرورتیں بنا کر ان ضرورتوں میں اس کو گھیر کے رکھا ہے۔ ان میں رہ کے وہ اللہ کو یاد کرے، ان میں رہ کے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرے، یہ چیزیں اس کو اپنی طرف پھیریں گی، ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ حقوق جتنے بھی اس پر ڈالے گئے ہیں، ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، اس کو ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، وہ کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں تو جیے گا کیسے؟ اس کی زندگی کا مدار ہے رزق کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ گود میں آتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ آتا ہے، یہاں وجود ہوا وہاں رزق کا انتظام ہوا، اللہ نے اس کے لیے سبب بنایا ماں کو، 2 سال تک ماں اس کو دودھ پلائے گی، تو حاجت انسان کی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہ آدمی کہے کہ میں دنیا کی کوشش نہیں کروں گا، صرف عبادت کروں گا، نادان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کوشش کے لیے کہا ہے۔ جمعہ کی آیات جب نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ وہی اللہ ہے جس نے نماز سے پہلے کہا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے لیے ندا لگائی جائے، جمعہ کی اذان ہو تو اللہ کی یاد کی طرف، یعنی خطبے کی طرف، فاسعوا الى ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف لپکو، وذروا البیع، اور بیع چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، بیچنا بند، تجارت بند، رزق کی کوشش بند، اور عبادت کے لیے جاؤ۔ یہ امتحان ہے، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ مستقل چھوڑ دے، کہ وہ رزق کی کوشش چھوڑ دے اور بس عبادت کرنے والا بچ جائے، نہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ جیسی نماز ہو گئی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جیسے ہی نماز ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ امر ایجاب نہیں ہے، امر اباحت ہے۔ یہ نہیں کہ تم کو اب کرنا ہی پڑے گا، گھر پہ جا کے سو نہیں سکتا، یہ لازمی حکم نہیں ہے، کیونکہ منع کے بعد جب حکم آتا ہے تو یہ اکثر اجازت کے لیے ہوتا ہے۔ منع کے بعد کسی چیز سے منع کر دیا جائے اور اس کے بعد حکم آئے تو وہ اکثر اجازت کے لیے ہوتا ہے، لزوم کے لیے نہیں کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم تجارت کے لیے جاؤ۔ کوئی آدمی گھر پہ جا کے سونا چاہتا ہے جمعہ کے بعد، کیا مسئلہ ہے؟ کھانا چاہتا ہے گھر پہ، نہیں تجارت میں جاؤ، حکم لازمی نہیں ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں تجارت سے منع کر کے نماز کا حکم دیا، وہی نماز سے فراغت کے بعد پھر سے تجارت میں چلے جاؤ، اس کی اجازت دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کی زندگی ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے، عبادات
اور اسی طرح سے دنیا کی حاجات اور اس کے لیے کوشش. اور اگر وہ اچھی نیت سے ہیں تو اگر دنیا کی کوشش اچھی نیت سے ہے تو یہ کوشش بھی اس کے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گی. آگے ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اور تعفف کے لیے، محتاج مجھ کو کسی کا ہونا نہیں ہے، عزت نفس کے لیے اگر انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے تو اس کا دین میں کیا مقام ہے، یہ آگے ہم دیکھیں گے. لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کہ انسان کی ضرورت ہے، اس کو نظر انداز وہ نہیں کر سکتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. جمعہ جیسے دن جو عید کا دن ہے، اس دن بھی کہا گیا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. اس سے رزق کی اہمیت انسان کی زندگی میں معلوم پڑتی ہے. اور ہمارے دین اسلام میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام ہم کو تاریخ دنیا نہیں بناتا. دنیا چھوڑ چھاڑ کے تم کسی گفا میں چلے جاؤ، پہاڑ پہ چلے جاؤ اور اللہ اللہ کرتے بیٹھو. اللہ تعالیٰ ترک دنیا کی تعلیم ہم کو نہیں دیتا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کا کیا حال تھا. کیا انبیاء دنیا کی کوشش کرتے تھے یا نہیں؟ تو آج کی گفتگو میں ہم اسی عنوان پر بات کریں گے. جیسا کہ مقدمے میں کہا گیا، تعارف میں کہا گیا کہ آج سب پریشان ہیں رزق کے معاملے میں، اور رزق کی کوشش کرنے کے باوجود مسائل ہیں. تو رزق کا جو مسئلہ ہے، مال کا جو مسئلہ ہے، انسان کی ضرورتوں کے پورا ہونے کا جو مسئلہ ہے، اس تعلق سے اسلام میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں. کچھ باتیں آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ معاشی مسائل کا حل کیا ہے، کہ ہم جو تنگی کی زندگی جی رہے ہیں یا ہم کو محرومی سے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس میں کہاں کہاں ہم کو ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گا، کیا کیا ہم کو کرنا پڑے گا کہ ہماری زندگی خوشحال بن سکے اور رزق کا مسئلہ حل ہو سکے. تو آج کی ہماری گفتگو کا یہی عنوان ہے. سب سے پہلی بنیادی چیز جاننے کی بات یہ ہے کہ رزق کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ انسان کے ذمے ہے یا اللہ کے ذمے ہے؟ تو قرآن کریم سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اصل رزق دینے والا اللہ ہے. اگرچہ انسان کو کوشش کا مکلف کیا گیا ہے، لیکن انسان رزق کو ایجاد نہیں کرتا ہے، وہ کوشش کے ذریعے سے اللہ کے پیدا کیے ہوئے رزق کو حاصل کرتا ہے. دینے والا اللہ ہے. اگر مستقل انسان کے لیے اس کو اسی کے ذمے ہوتا تو ماں کے پیٹ میں اور ماں کی گود میں بچہ کوشش نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا انتظام کیا. نہ صرف شروعات میں بلکہ زندگی بھر اور جنت میں بھی رزق کا دینے والا اللہ ہے. رزق کا دینے والا اللہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ اعتقاد توحید کا حصہ ہے، یہ ماننا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اس کا تعلق توحید سے ہے. کیونکہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اور رب وہ ہے جو پیدا کرے، رزق دے اور ضرورتیں پوری کرے. موٹی موٹی تعریف سمجھے اس کی، پرورش کرنے والا، کہ انسان کو پیدا کرنے والا اور اس کی حاجات پوری کرنے والا، اس کے لیے پورے نظام کو حرکت میں لانے والا. تو اللہ رب ہے، ہم رب مانتے ہیں. تو یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ بندہ یہ مانے کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں. یہ توحید کا حصہ ہے. قبروں پہ جا کے رزق مانگنا نہیں، بتوں سے رزق مانگنا نہیں، گلے میں تعویذ پہن کر، ناڑے دھاگے کڑے چھلے پہن کر یہ سمجھنا کہ یہ رزق اس سے آئے گا نہیں. گھر میں لیمو، دکان میں مرچ لٹکانا، اس سے رزق نہیں آتا ہے، یہ شرک ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے لوگو، اللہ نے جو تم پر نعمت ڈال رکھی ہے اس کو یاد رکھو. اللہ نے جو تم کو نعمت عطا کی اسے یاد رکھو. ھل من خالق غیر اللہ،
یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق ہے؟ کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ آسمان اور زمین کے ملاپ سے رزق ملتا ہے، مرد اور عورت کے ملاپ سے انسان پیدا ہوتا، آسمان اور زمین کے ملاپ سے اس کے وجود کی بقا کا انتظام اللہ کرتا ہے۔ رزق، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین سے اناج اگتا ہے، بارش نہ برسے سب گڑبڑ ہو جائے، زمین اگانا چھوڑ دیں، سارا پیسہ دھرا کے دھرا رہ جائے، کیا کریں گے؟ کاغذ کھائیں گے؟ پیسے کی کوئی قیمت نہیں اگر اللہ آسمان سے نہ بارش برسائے نہ زمین سے اناج اگائے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق ہے جو آسمان و زمین سے تم کو تمہارا رزق عطا کرتا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے تم جھوٹ میں پھنسا دیے جاتے ہو، کہاں سے تم شرک میں کیسے چلے جاتے ہو؟ کوئی ہے جو آسمان کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا ہو، اور آسمان و زمین کو حرکت میں لا کر دونوں کے ملاپ سے انسان کے رزق کا انتظام کرنے والا ہو؟ اتنا بڑا کوئی ہے؟ جتنوں کو تم پوچھتے ہو وہ اس نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جتنوں کو تم پوچھتے ہو انہوں نے کبھی نہ کبھی اس آسمان و زمین سے پیدا ہونے والے رزق سے فائدہ اٹھایا ہے، وہ اس کے بنانے والے نہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ جتنے بابا، جتنے بزرگ، جن کو بھی تم آج پوچھتے ہو، انہوں نے کبھی نہ کبھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی، سب محتاج ہیں اللہ کے۔ یہاں اللہ نے توحید کا ذکر کیا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیا بتا کر؟ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، تمہارا رازق بھی اللہ ہے۔ تم نہیں تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد تمہارے وجود کی ابتدا کے بعد اس وجود کی بقا اور ارتقاء اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ پیدا ہونا، باقی رہنا، بڑھنا، پروان چڑھنا۔ بچہ نہیں رہتا، پیدا ہوتا، اگر اس کو رزق نہ ملے مر جائے گا، رزق نہ ملے پروان نہیں چڑھے گا، بچے سے جوان، جوان سے اور بڑا۔ تو وجود کی ابتدا، اس کی بقا اور اس کی ارتقاء تینوں اللہ کے ذمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو پروان چڑھاتا ہے، وجود میں لا کے اس کو باقی رکھ کے اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ یہ اللہ کی وجود کی دلیل کہ مخلوق کی پیدا ہونا، اس کا باقی رہنا اور اس کا پروان چڑھنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود سے نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کر رہا ہے، کسی نے انتظام کیا اس کے لیے کہ دنیا میں انسان آتا اور یہاں نہیں ہوتا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے مر جاتا ہو، لیکن اللہ نے اس کے آنے سے پہلے اس کے کھانے کا انتظام یہاں پر کر رکھا ہے۔ اور ہر عمر کے اعتبار سے ماں کے پیٹ میں الگ انتظام، ماں کی گود میں الگ انتظام، اور اس کے بعد الگ انتظام۔ سوچئے، رزق کا مالک اللہ ہے، وہی ہے جو رزق دیتا ہے، اسی نے سارا رزق پیدا کیا ہے، اسی نے سارا رزق وہ غیر موجود سے لاتا ہے، ایک بیج سے اگاتا ہے اتنا سب کچھ، ایک گٹھلی سے پورا پیڑ نکلتا ہے، وہ تھوڑے کو زیادہ کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو تھوڑے سے زیادہ پیدا کرتا ہے، اور پھر اس ایک چیز کو پروان چڑھاتا ہے، گٹھلی سے پودا نکلا، بڑھتے بڑھتے پتے اور پھر شاخیں اور پھر اس کے بعد پھل اس میں آتے ہیں، تو ادنا کو اعلیٰ میں تبدیل کرتا ہے، کم کو زیادہ بناتا ہے، یہ اللہ ہے۔ تو پہلی چیز رزق کے بارے میں دل کے اعتقاد کو بنانا ہے، کوشش بعد میں آئے گی، پہلے انسان کا فکر صحیح ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی کا رخ صحیح ہوتا ہے۔ کوششیں صحیح کرنے کے لیے پہلے سوچ کو صحیح کرنا ضروری ہے، کیونکہ کوشش کا مدار سوچ پر ہوتا ہے، سوچ اگر غلط ہو تو کوششیں برباد ہو جاتی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، تو انسان کا اعتقاد اگر صحیح نہیں ہو تو سب کچھ پا کے بھی وہ محروم ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ دنیا کی دوڑ دھوپ میں اس بات کو نہ بھول جائے کہ یہ دوڑ دھوپ، یہ کوششیں، یہ رزق نہیں دیتی ہیں، اللہ رزق دیتا ہے۔
اللہ رزق دیتا ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات یہ معلوم پڑی، اللہ نے فرمایا اور کون کس کو دیتا ہے؟ آپ کو، مجھ کو، کس کو؟ ساری مخلوقات کو۔ کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ کتنی مخلوقات ہیں، ہر دن اتنی ساری مخلوقات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سائنس کی ترقی نے انسان کو بتا دیا ہے کہ گنتی روک دو، تمہارے بس کی بات نہیں، اتنا ہے کہ تم گن نہیں پاؤ گے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ کتنی مخلوقات، ہر دن ایک مخلوق معلوم پڑتا، ان سب کا رزق ان کی مناسبت سے۔ کتنی عجیب بات، سب کے لیے ایک ہی چیز کھاؤ نہیں، ہر مخلوق کا رزق الگ الگ ہے۔ کیڑے مکوڑوں سے، چوٹیوں سے لے کے، شہد کی مکھی سے لے کے، اور آپ دیکھیں ہاتھی سے لے کے بڑے بڑے جانور، ہر ایک کا رزق الگ، سب کا انتظام کرنا کتنی عجیب چیز ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں کوئی ایک جاندار بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ زمین میں ایک جاندار بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، یعنی ساری مخلوقات کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ ہمارا نہیں ہوگا؟ ایسی مخلوق جس کو اللہ نے مکلف کیا ہے، ساری دنیا کا نظام اس کے لیے چل رہا ہے، آسمان و زمین کا نظام اللہ نے بنایا، سارا نظام زمین کا اس کے لیے بسا ہوا ہے۔ اس کا رزق اللہ اس کا انتظام نہیں کرے گا؟ اللہ محتاج ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ اللہ جب سب کا کر سکتا ہے تو اس کا بھی کر سکتا ہے۔ تو پہلا عقیدہ، اور یہ عقیدہ خلل اس میں آنے کی وجہ سے رزق کی کوشش میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ انسان غیر اللہ کے آگے جھکنے والا بن جاتا ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے لیکن انسان کا عقیدہ اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ دین خراب کر کے رزق لینا نہیں، ضرورت پوری ہو گئی لیکن زندگی کا مقصد خراب ہو گیا۔ تو یاد رکھیں کہ رزق کے مسئلے میں پہلا کام یہ ہے کہ بندہ اس بات کو یاد رکھے اللہ کے سوا کوئی رزق دیتا نہیں، لہٰذا ایسے راستوں سے رزق تلاش نہیں کرنا جو انسان کے عقیدے کو برباد کرتے ہوں۔ پیٹ بھرا لیکن آخرت بگڑی، کیا فائدہ ہوا؟ نمبر 2، رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رزق نہیں دیا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ۔ یہ بندوں کا امتحان ہے اور دنیا کے نظام کے چلنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا تو آپ بتائیے کوئی کسی کا کام کرتا؟ آپ مزدور ڈھونڈتے رہ جاتے گھر بنانے کے، لیکن کوئی ملتا ہی نہیں، مجھ کو ضرورت ہی نہیں بھائی، میری ساری حاجت پوری ہو رہی تو میں آپ کا کام کیوں کروں؟ دنیا میں کوئی کسی کا کام نہیں کرتا، دنیا کا نظام ہی کیا ہو جاتا؟ رک جاتا۔ کیوں؟ ہر آدمی کو اپنا کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ، اور لوگوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا، لیکن یہ کمی زیادتی ہوتی کہاں سے ہے؟ یہ کمی زیادتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تیرا رب ہے، یہ تیرا رب ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یوں ہی کر دیتا، کسی کے لیے بھی کم، کسی کے لیے بھی زیادہ نہیں۔ تیرا رب کیا ہے؟ بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کچھ بھی کر دیتا اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، اس میں کوئی حکمت نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کس بندے کو کم دینا ہے، کس بندے کو زیادہ دینا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، تو کبھی کم ہو جائے تو اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ لیکن کم ہو جائے تو یہ سوچنا کسی نے رزق باندھ دیا ہے، کسی نے ایسا کر دیا ہے، تو انسان کا اس طرح سے مخلوق کی طرف نسبت کرنا یہ بھی انسان کے عقیدے کے بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہری اسباب میں ٹھیک ہے، نقصان ہو گیا، ایسا ہو گیا، توڑ پھوڑ ہو گئی تو
ہاں فسادات ہو گئے تو دکان خراب ہو گئی، اپنی جگہ اسباب کا ایک دخل ہے، لیکن یہ کہ انسان کا محض گمان کی بنیاد پر یہ سمجھنا اور مخلوقات ہی کے بارے میں سوچتے رہ جانا کہ میرا رزق فلاں نے بند کر دیا، اللہ اگر دینا چاہے کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ اگر روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ اگر تجھ کو کوئی پریشانی میں ڈال دے، تجھ پر کوئی مصیبت ڈال دے، کوئی تکلیف ڈال دے، اس کا کوئی ہٹانے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تیرے بارے میں خیر کا ارادہ کرے، تجھے خیر سے نوازے، اس کا ارادہ کرے، تو اس کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا ہے۔ اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اللہ روکنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اعتقاد یاد رکھنا چاہیے کہ کمی زیادتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک ہی انسان کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا رہتا ہے، کبھی بزنس چل رہا ہے، کبھی نہیں چل رہا ہے، ظاہری اسباب ہوتے ہیں، لیکن ان اسباب کے پیچھے اللہ کی مشیت اور اللہ کا امر ہوتا ہے۔ تو جہاں انسان ظاہری اسباب کو صحیح کرنے کی ظاہری کوشش کرے، وہیں ہمیشہ اعتقاد میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، ان دونوں کو جمع کرے۔ آگے ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ تو یہ دو باتیں بنیادی ہم نے سیکھی۔ نمبر ایک کہ رزق اللہ دیتا ہے، دو کمی زیادتی بھی اللہ کرتا ہے، لہذا انسان کو ایسی چیزوں کی طرف رزق کے ملنے نہ ملنے میں یا رزق کی کمی زیادتی میں ایسی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے جو انسان کے عقیدے کو خراب کریں۔ ایک بڑا طبقہ امت کا آپ کو ملے گا درگاہوں پہ، باباؤں کے پاس تعویذ گنڈے لٹکایا ہوا، گھر میں دکان میں مرچ لیموں نہ جانے کتنی ساری چیزیں۔ تو رزق کا مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ اس کی طلب میں انسان بعض اوقات اس کو پانے میں اللہ کو کھو دیتا ہے۔ نہیں سوچ کہ رزق کو پانے میں وہ اپنے رب کو کھو دیتا ہے۔ کتنا بڑا، کتنا بھیانک سودا ہے یہ، کتنا غلط سودا ہے کہ آدمی اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر دے، آدمی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے مقصد کو تباہ کر دے، وہ چیزوں کو پانے کے لیے وہ اللہ کو کھو دے۔ اس سے بڑھ کے بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو کبھی بھی رزق کی طلب میں غلط راستوں پر نہیں چلنا، ایسے راستوں پر نہیں چلنا جو انسان کے عقائد کو خراب کرتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا؟ رزق کے مسائل کے حل کے لیے اسلام میں کیا بتایا گیا ہے؟ کچھ باتیں ہم دیکھیں گے، ساری باتیں نہیں ہیں، کچھ باتیں ہم دیکھیں گے جو ہم کو اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ نمبر ایک، رزق کو اللہ تعالیٰ نے، جہاں دو چیزیں ہم نے دیکھی، ایک اللہ کی عبادت اور دوسرے انسان کی حاجت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت ہم نے شروع میں دیکھی، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، استعانت تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے اللہ نے پہلے عبادت کو ذکر کیا اور کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ جب تو عبادت کا حق ادا کرے گا، جو کہ اصل مقصد ہے اور پرائیورٹی ہے جو پہلے ذکر کی جا رہی ہے، تو اللہ سے مدد پانے کا بھی حقدار بن جائے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا جو مسئلہ ہے، اس میں انسان اللہ کی مدد کا محتاج ہے، لیکن اس مدد کو پانے کا راستہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے عبادت میں رکاوٹ کتنے لوگوں کے لیے رزق کا مسئلہ ہے۔ وہ رزق دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور نماز کو نہیں جا سکتا۔ اللہ کی عبادت میں دکان، رزق کی طلب رکاوٹ ہے، جبکہ معاملہ الٹا ہے۔ رزق کے حصول میں عبادت مددگار ہے۔ اللہ نے عبادت کو پہلے رکھا، بتایا مدد مانگتے ہیں، مدد کا حقدار بننا ہے عبادت کرو۔ اور
صرف اسی صورت میں اسی آیت میں نہیں، اللہ نے کئی جگہ پر اس کو ذکر کیا ہے. جہاں انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا وہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق کا بھی ذکر کیا. عجیب بات ہے، یہی کیوں بتایا؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کے رزق کا مدار اللہ کی بندگی پر ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں. ما اريد منهم من رزق، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ رزق میں لگے رہیں. ان کی زندگی کا مقصد رزق کی دوڑ دھوپ نہیں ہے. ما اريد منهم من رزق، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ بس رزق کی تلاش میں دوڑیں اسی میں دوڑتے رہیں، اسی میں مر جائیں. کریئر بزنس جاب، پیسہ اسی میں دوڑتے رہیں، اس کے لیے ان کو پیدا نہیں کیا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ٹھیک ہے، اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے کریں. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائیں. بھئی اپنے لیے نہیں دوڑے تو اللہ کے لیے دوڑیں، اللہ کو کھلائیں، نعوذ باللہ. اللہ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ رزق کے لیے اپنی زندگی کو لگا دیں، اور یہ بھی میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں، کیونکہ اکثر معبودوں کا حال یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے جتنے لوگ پوجنے والے عبادت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے معبود کے آگے چڑھاوا کھانے کی چیز کا پیش کرتے نا. وما اريد ان يطعمون، میں یہ بھی نہیں چاہتا، میرا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تم کما کے مجھ کو کھلاؤ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ کی حاجات نہیں ہے، نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے نہ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے. تمہاری زندگی کا مقصد رزق اپنے لیے یا اللہ کے لیے کمانا نہیں ہے کہ اللہ کو کھلانا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہ اللہ ہے جو الرزاق ہے، بار بار رزق دینے والا، کثرت سے رزق دینے والا. ذو القوة المتین، وہ کمزور نہیں ہے، بڑی قوت والا ہے، متین ہے، شدید ہے، کمزور نہیں ہے. وہ آسمان و زمین کا نظام چلانے والا ہے، اور ان دونوں کو ملا کے تم کو رزق دیتا ہے. کتنی قدرت والا ہوگا، کتنی قوت والا ہوگا. وہ کمزور نہیں کہ تم اس کو کھلاؤ گے تو قوت ملے گی، تم کمزور ہو، تم کو کھانے کی ضرورت ہے، اگر نہیں کھاؤ گے کمزور پڑ جاؤ گے. اللہ تم کو کھلاتا ہے. اور اگر تم کو اسباب پر تمہاری نگاہ ہے تو ماں کے پیٹ کا حال دیکھ لو. تم کو کون وہاں پہ کما کے دیتا تھا؟ تمہارا باپ، تمہاری ماں. ماں کے پیٹ میں رکھ کے اللہ نے نظام بنایا تمہارے کھانے کا. کس نے بنایا؟ ماں کے پیٹ میں. کون جوڑ دیا پائپ تمہارے سے کہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں تم پلتے رہو اور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں چلے جاؤ؟ اللہ رزق دینے والا ہے. رزق انسان کی حاجت، اس کو رزق کہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے بتایا، پہلے عبادت انسان کی زندگی کا مقصد ہے بتایا، پھر بتایا کہ میں رزق کی کوشش میں یہ دوڑیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ اسی میں زندگی لگا دیں، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھ کو کھلائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے. اللہ نے 2 چیزیں جمع کی، ایک عبادت اور ایک رزق. عبادت کا حکم دیا اور بتا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے، اور پھر وعدہ کیا کہ اللہ رزق دینے والا ہے. اللہ رزق دینے والا ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کو بھی نماز کا حکم دیا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی نماز پر جمے رہیے، نماز کا خصوصی اہتمام کیجیے. لا نسألک رزقا، نماز کا ذکر آیا جیسی عبادت کا فوراً رزق کا کیوں آ رہا ہے؟ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، بلکہ رزق ہم آپ کو دیتے ہیں. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ کی عبادت کا حکم دیجیے نماز کا اور خود بھی اہتمام کیجیے. ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، رزق ہم آپ کو دیں گے. تو اللہ نے نماز کا حکم دیا اور رزق کا وعدہ کیا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رزق کے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کا اہتمام نہیں کرتا ہے رزق کی وجہ سے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کوشش میں لگنے سے، نماز پڑھنے سے، وقت نکالنے سے رزق خراب ہو جائے گا، کسٹمر جائے گا.
دکان کا دھندا خراب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ کیا ہے کہ رزق ہم آپ کو دیتے ہیں، اور اللہ نے حکم عبادت کا دیا. معلوم ہے کہ عبادات کا دخل ہوتا ہے رزق کے پانے میں نہیں. ایک دم کلیئر دلیل دیکھتے ہیں ہم لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول ربکم تبارک و تعالی، تمہارے رب تبارک و تعالی کا فرمان ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری بندگی کے لیے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. جب جب مناسب وقت اس کا ہو فارغ ہو، اور اپنی ذات سے بندگی کے لیے فارغ ہو. میں کسی کا بندہ نہیں، صرف اللہ کا بندہ ہے. اور جب جب عبادت کا تقاضا آئے گا میں عبادت کے لیے فارغ ہوں گا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کر. کیا کروں گا اگر تو عبادت کرے گا تو؟ املأ قلبک غنا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا، تیرے دل میں محتاجی کا احساس نہیں ہوگا. اور وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ رِزْقًا، اور میں تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. حکم کیا ہے؟ عبادت. وعدہ کیا ہے؟ رزق. تیرے دل کو، بعض اوقات ہاتھ مال سے بھرے ہوتے ہیں لیکن دل خالی ہوتا ہے، فقیری کا احساس ہوتا ہے، مل کے بھی محرومی کا احساس ہوتا ہے. دیکھیے آپ کروڑ پتی ہیں، تھوڑا بڑھانا ہے بزنس، کم ہے، 1 ملین ہے، 2 ملین کرنا ہے اپنے کو. کمی کا احساس محتاجی ہے، کمی نہیں، بلکہ بڑی محتاجی وہ احساس ہے جو انسان کو ہوتا ہے اندر سے کہ کم ہے. تو یہاں پہ کیا کہا؟ املأ قلبک غنا واملأ یدیک رزقا یا ابن آدم لا تبعد منی، اے ابن آدم مجھ سے دور مت جا، مجھ سے دور مت جا. فاملأ قلبک فقرا، ورنہ میں تیرے دل کو محتاجی سے، فقر سے بھر دوں گا. واملأ یدیک شغلا، اور تیرے ہاتھوں کو میں مشغول کر دوں گا. تیرے ہاتھ محنت کریں گے، محنت کریں گے، محنت میں لگے رہیں گے، لیکن تیرے دل میں محتاجی کا احساس ہوگا جو ختم نہیں ہوگا. تو کرے گا لیکن دل میں فقیر ہی رہے گا. اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا اور الفاظ حاکم کے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے. آپ دیکھیں پہلی بات معلوم یہ ہوئی کہ زندگی کا مقصد پورا کرنا، اپنے آپ کو ظاہراً و باطناً اللہ کی بندگی میں دے دینا، یہ رزق کا دروازہ کھولتا ہے. کیونکہ اللہ کے بغیر کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کوشش سے بھی دیتا ہے، بعض اوقات بغیر کوشش کے بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اسباب و وسائل ہیں بندے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ مواقع بندے کے لیے پیدا کرتا ہے. اب رات میں سوئیں، اچانک آپ کو فون آئے گا، ایک بڑا ڈیل ہے، کل آپ آئیں گے تو بہت مہربانی ہوگی، اور ایک بڑا پروجیکٹ ہے آپ کو دیا جا رہا ہے. آپ نے کوئی کوشش نہیں کی، نہ کہیں آپ نے کچھ کسی کو بتایا، کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کی لیاقت، آپ کے اعتماد کی وجہ سے پارٹی خود آپ کو اپروچ کر رہی. اپرچونٹیز اللہ پیدا کرتا ہے، آپ نہیں. صلاحیتیں، کوششیں اپنی جگہ ہیں، لیکن مواقع تو آپ پیدا نہیں کر سکتے نا. مواقع پیدا کون کرتا ہے؟ مواقع اللہ پیدا کرتا ہے. اس لیے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں، مواقع نہیں ملنے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی تھوڑی کوشش ہوتی ہے لیکن بڑی اپرچونٹیز ان کو آتی ہے، وہ جمپ کر کے اوپر چلے جاتے ہیں. ارے میرے ساتھ پڑھتا تھا، یا اتنے اوپر کیسا گیا؟ اپرچونٹیز اللہ دیتا ہے. تو بعض اوقات انسان میں اتنا لگا رہتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اللہ مواقع پیدا کرتا ہے. تو پہلی بات یاد رکھیں، اللہ کی بندگی سے فرار کرنا نہیں، دنیا کی دوڑ دھوپ میں اللہ کو بھولنا نہیں، اللہ سے جڑے رہنا، اللہ کی بندگی میں اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتے رہنا. اللہ دوسروں کے آگے جھکنے نہیں دے گا. اللہ کے آگے جھکنا، عبادت کا اہتمام کرنا، خاص طور سے نماز کا اہتمام کرنا. نمبر 2، جہاں بندگی اللہ کی ہے کوشش بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کوشش کے لیے غیرت کا ہونا ضروری ہے، ذمہ داری کا احساس ہونا ضروری ہے. بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ
عمر ہو جاتی ہے لیکن کوشش نہیں کرتے، ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ رزق کے مسائل کا ایک حل یہ بھی ہے کہ انسان کو جن لوگوں کی حاجات اس پر مبنی اللہ نے رکھی ہیں، جسے بچے کو ماں سے جوڑا نا، بچے کا رزق کہاں دیا اللہ نے؟ آسمان سے آ رہا ہے اس کے لیے، اللہ رب العالمین آسمان سے دے رہا ہے، لیکن ماں کے سینے میں پیدا کر رہا ہے، ماں کا دودھ وہ پیتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، ماں پہ اس کو ڈیپینڈنٹ رکھا ہے۔ تو ہر انسان پر کچھ لوگ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ظاہری اسباب کے اعتبار سے۔ ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اوپر کون لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں، مجھے ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنی پڑے گی۔ تو انسان کا دو جذبات کو جمع کرنا، ایک ذمہ داری کا احساس، دو استغناء، تعفف، غیرت۔ مجھے کسی کا محتاج نہیں ہونا ہے، میں مانگوں گا نہیں، میں بلکہ اپنی محنت سے کماؤں گا، اللہ کی توفیق سے اللہ جو بھی دے گا میں محنت کروں گا، میں میری کوشش سے حاصل کروں گا، میں مانگوں گا نہیں۔ اور میرے اوپر ذمہ داری ہے دوسروں کی، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، مجھے ان کے لیے کمانا پڑے گا، مجھے ان کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مجھ کو لا کے کھلانا پڑے گا ان کو۔ اللہ نے میری ماتحتی میں ان کو دیا ہے، کھلاتا اللہ ہی ہے، مجھ کو بھی ان کو بھی، لیکن اللہ نے مجھ کو ان کا ذمہ دار بنایا ہے۔ تو بہت سارے نوجوان جوان ہو جاتے ہیں، بیٹھا ہوا ہے ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا ہے، یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے، وقت ضائع کر رہا، نہ پڑھتا ہے، نہ جاب کرتا ہے، نہ محنت کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، کوئی کوشش نہیں ہے۔ باپ محنت کر کے کما رہا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے اور ریٹائرڈ ہو گئے اور کہیں پہ واچ مین بن کے جاب کر رہا ہے، اور یہ گھر میں کیا ہے، مجھے آئی فون چاہیے، مجھے نائکی کے شوز چاہیے، اور مجھے یہ چاہیے، اور بائک بھی لینا ہے مجھ کو۔ ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کئی نوجوان آج موبائل فون کے چکر میں، لڑکیوں کے چکر میں، اور دنیا میں اپنے آپ کو سنورا ہوا پیش کرنے کے چکر میں محنت نہیں کرتے، ذمہ داری کا احساس ان کو نہیں ہے، اور معاشی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور گھر والوں پہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے سماج کا۔ نوجوان پیڑھی کو آپ دیکھیے، کرنے والے کرتے بھی ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، بعض اوقات کوشش آدمی کرتا نہیں ہوتا، یہ اپنی جگہ ہے، نوجوان کوشش کر رہا نہیں مل رہا اس کو، وہ اس سے بہتر ہے جو کوشش نہیں کر رہا ہے۔ تو دوسری چیز یہ کہ ذمہ داری کا احساس ہونا، اور یہ احساس ہونا اور یہ کوشش کرنا کتنی بڑی چیز ہے، آپ دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی گزرا، فرآ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلدہ و نشاطہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کی دوڑ دھوپ کو دیکھا اور اس کے نشاط کو دیکھا کہ کتنی محنت سے وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، رزق کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، صحابہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول یہ دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کاش کہ اللہ کی راہ میں ہوتا، اس کی دوڑ دھوپ کیا ہوتی، کاش کہ اللہ کے دین کی خاطر ہوتی۔ وہ کائے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، معاش کے لیے، بزنس کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کاش کہ اس کا یہ بھاگنا دوڑنا اور یہ سب محنت کرنا ایکٹیویٹی اس کی پوری اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سنیے، آپ نے فرمایا ان کان خرج یسعى علی ولده صغارا فهو فی سبیل اللہ، صحابہ نے کہا کاش کہ یہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، کہ اگر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے رزق کی، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، کہ میرے بچے خود سے تو کما نہیں سکتے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کون کرے گا، اللہ نے میرے گھر میں پیدا کیا تو مجھ کو کام دیا نا ان کا، تو اگر وہ اپنی اولاد کے رزق کے انتظام کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں، ایسے اللہ کے دین کے لیے جنگ میں ہے، جیسا ہے اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ وَإِن كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر یہ خود اپنے لیے کر رہا ہے، بیوی بچے بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، کوئی نہیں، اکیلا ہی ہے، مان لو ہائپوتھیٹیکلی یہ اکیلا ہے، اگر یہ اپنے لیے بھی کر رہا ہے
لیکن اپنے لیے اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے کسی کا محتاج نہیں بننا ہے، میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے کیوں اپنا رزق حاصل کروں، میں محنت کر کے اپنا رزق خود حاصل کروں گا۔ اگر یہ عزت نفس کے لیے، عفت اس کو کہتے ہیں، اس کو عفت کہتے ہیں، سیلف رسپیکٹ کے لیے، اگر وہ اپنے لیے خود اپنے لیے کر رہا ہے تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، ذلت نہ اٹھائے، مانگنے کی ذلت سے محروم رہے، مانگنے کی ذلت سے بچا رہے، اس کے لیے اگر کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، لیکن اگر یہ دکھاوے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے اور فخر کے لیے کر رہا ہے تو یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ میرے پاس مال آئے، میرا نام ہو اور مجھے لوگ سیٹ صاحب بولیں، فخر کے لیے کہ اس سے زیادہ میرے پاس ہے، فخر کے لیے کر رہا ہے یا دکھاوے کے لیے کر رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا میں پیسہ کمانے والا ہوں، دکھاوے کے لیے اگر کر رہا ہے، ذمہ داری کی وجہ سے نہیں، بس پیسہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے کہ میں دیکھو کتنا لگژریس لائف جیتا ہوں اور لوگ میرا نام انسٹاگرام پہ میرے فوٹو آئے، لوگ میرا گھر کا انٹرویو لینے کے لیے آئے، کتنا بڑا بنگلہ ان کا ہے اور یہ ایسا ہے اور ایسا ہے، کتنی گاڑیاں ان کے پاس ہے، اس کے لیے اگر کما رہا ہے کہ نام ہو، دکھاوا کرے یا دوسروں پر اپنے کمپٹیٹر پہ فخر کرے، وہ کچھ بھی نہیں، میرے پاس اس سے زیادہ ہے، اس کے لیے اگر کر رہا ہے یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر وہ بچوں کے لیے کما رہا ہے، ماں باپ کے لیے کما رہا ہے، بلکہ اپنے لیے بھی کر رہا ہے تاکہ کسی کا محتاج نہ ہو، تو یہ کس کی راہ میں ہے؟ اللہ کی راہ۔ تو دو باتیں ملی اس میں، ماں باپ، اولاد اور بیوی، بھائی بہن اور بھی فیملی ہو سکتی ہے، مجھ پر ذمہ داری ہے، ذمہ داری کا احساس ہونا، دو عزت نفس ہونا، سیلف ریسپیکٹ ہونا، میں مانگوں گا نہیں، میں کماؤں گا، میں محنت کروں گا، یہ دو چیزیں انسان میں ہونا ضروری ہیں تو رزق کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور یہ دو چیزیں ہونا اتنا قیمتی ہے کہ اس کی بنیاد پر آدمی محنت کرے تو ایسا آدمی دنیا میں لگ کے بھی اللہ کے راستے میں ہونے کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ وہ بزنس کر رہا ہے، اچھی نیت کی وجہ سے اس کو ثواب بھی مل رہا ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا گول اچھا ہے۔ اچھی نیتیں جائز کوششوں کو نیکیاں بنا دیتی ہیں، یاد رکھیں گے اس کو۔ اچھی نیت ایک مباح چیز کو، جائز ہے، نہ ثواب نہ گناہ، ایک ایسی چیز کو جو نہ گناہ ہے نہ نیکی ہے، بس کام ہے، دنیا کی چیزیں کرنا ہے کر، نہیں کرنا ہے مت کر۔ لیکن ایک جائز چیز کو اچھی نیت نیکی بنا دیتی ہے۔ تو ایک آدمی دنیا بھر کا بزنس کیا، پیسہ خوب کمایا، کھایا پیا بھی اچھا، لیکن اس کے بعد اچھی گاڑی میں گھوما، اچھے گھر میں رہا، لیکن اس نے کیوں کیا؟ جن کی ذمہ داری ہے وہ خوشحال رہیں، کیوں روتی صورت رہیں، ماں باپ کیوں پریشان رہیں، اولاد کیوں پریشان رہے، بیوی بچے اور بھائی بہن کیوں پریشان رہے، میں اچھا کماؤں گا اور ان کو کھلاؤں گا، خوش رکھوں گا، کیوں نہیں؟ اللہ منع نہیں کرتا ہے پیسہ کمانے سے۔ ایک آدمی مال و دولت کی کثرت کے ساتھ اللہ کی بندگی کا اہتمام کرے اور تقوی والی زندگی جیے، اللہ کو پسند ہے ایسا بندہ۔ کیوں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت نہیں دی تھی، وسائل کے اسباب کی کثرت نہیں دی تھی اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا چھوڑ دو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، لیکن اللہ کا بندہ بنا رہے اور فخر کے لیے نہیں، ذمہ داری کے احساس سے، اور مجھے کسی کا محتاج نہیں ہونا ہے۔ تو مالداری معیوب چیز نہیں ہے۔ تو دوسری چیز معلوم ہوئی کہ اگر ہمارے نوجوان محنت کریں اور ذمہ داری کا احساس ان میں پیدا ہو جائے تو ایک بڑا مسئلہ اس کا حل ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کتنا بڑا طبقہ ہے نوجوانوں کا، دن بھر وقت ضائع کرتا ہے، موبائل فون میں ہو، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں ہو، فضولیات میں اپنا وقت برباد کرنا ہو، اور کوئی کوشش نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہ پڑھ رہا ہو، پڑھ بھی نہیں رہا ہے، وہ پڑھ بھی رہا ہے تو گھر سے جا کے کالج میں گھوم رہا ہے، ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کر رہا، کریئر برباد کر رہا، ماں باپ اس پہ خرچہ کر رہے، اور اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے جاب بھی ٹھیک لگنے والا نہیں، اس کو کریئر بھی تباہ ہو جائے گا اس کا۔ تو انسان کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، قوم اس سے بنے گی، رسپانسبلٹی اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ
تم میں سے ایک شخص رسی لے کر جائیں فَيَأْتِ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، پہاڑ پہ، جنگل میں، بیابان میں وہ جائیں اور لکڑیوں کا گٹھر باندھ کے اپنی پیٹھ پر لے کر آئیں اور اسے بازار میں بیچے فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، اور اس کی اس کوشش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ذلیل ہونے سے بچائے، کسی کا محتاج نہ ہو، مانگنے کی نوبت نہ آئے، محنت کر کے اپنا جتنا ملا اتنا کھایا. خیر له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه، اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے کہ لوگوں سے کوئی دے اور کوئی نہ دے. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. مسلمان قوم میں یہ چیز پیدا ہو کہ جو بھی ہو چھوٹی بڑی کوشش ہم کریں گے اور ہم جو بھی رزق اپنا حاصل کریں گے مانگیں گے نہیں. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے محتاج کے لیے دروازہ بھی کھلا رکھا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ بھی ہے، لیکن یہ اس کے لیے کہ اب اس کے پاس آپشن نہیں ہے، کسی کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، کسی کے وسائل ہی ختم ہو چکے ہیں، سیلاب آ گیا، باڑھ آ گئی، زلزلہ آ گیا، فسادات ہو گئے، بیمار پڑ گیا، جاب چلا گیا، کچھ بھی اچانک زندگی میں حادثات ہوتے ہیں. مجبوریوں کے وقت میں یہ بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے. لیکن یہ کہ انسان کچھ کرے ہی نہیں، پڑا رہے، وقت ضائع کرے، اور پھر پریشانی میں جب آتا ہے تو پھر آدمی دوسروں کے پاس جائے اور محتاج ان کا بنے، یہ ٹھیک نہیں ہے. مجبور کے لیے گنجائش ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ لوگوں سے کہنا شروع کریں مانگنا اسلام میں منع ہے، نہیں، یہ بھی اسلام میں ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کا اس مقام پہ پہنچ جائے مجبوری ہو. اور ہر انسان پہ زندگی میں مجبوری آتی ہے، اور کسی کو اللہ دیتا ہے زیادہ، کسی کو کم دیتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں. نمبر 3، کوشش اور توکل دونوں کو جمع کرنا. رزق کے مسئلے کا حل یہ بھی ہے کہ انسان کوشش کرے اور اسی کے ساتھ بھروسہ کس پر رکھے؟ اپنے اوپر، بزنس پہ، کوشش پہ، ٹیکنالوجی پہ، اپنے تجربے پہ، کس پہ؟ بھروسہ اللہ پہ. ورنہ بندہ جب اپنے پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے. من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے یا کسی چیز سے لٹک جاتا ہے اللہ اسی کے حوالے اس کو کر دیتا ہے. علماء نے یہ بھی اس میں کہا ہے کہ جو شخص اپنے قلب کو کسی چیز سے معلق کر دیتا ہے اللہ اسی کے حوالے اس کو کر دیتا ہے. میری دکان ہے، دکان سے ہوتا میرا سب کچھ، اللہ دکان کے حوالے کر دیتا ہے. کوشش کرنا لیکن بھروسہ کس پہ رکھنا؟ اللہ پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیے دو چیزیں جمع ہوئی، ایک کوشش کرنا اور دوسرے توکل کرنا. دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو کوشش نہیں کرتا، اللہ دے گا، ٹھیک ہے پر کوشش تو کر. کیا کوشش کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دوسرا سوال ہے کہ کوشش کرتا اور بھروسہ اللہ پہ نہیں رکھتا، اپنی کوشش پہ رکھتا، میں نہیں کروں گا تو اللہ دے گا کیا؟ تو نہیں کرے گا تو بھی اللہ دے سکتا ہے. اللہ تیری کوشش کا محتاج نہیں ہے. قاعدہ اللہ کا ہے لیکن قدرت اللہ کی ہے کہ تیری کوشش کے بغیر بھی دے سکتا ہے. تو دونوں جمع کرنا. دیکھیے کوشش کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کان زکریا نجارا. زکریا علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام نجار تھے. نجار لکڑی کا کام کرنے والے، جس کو ہم کارپینٹر بولتے ہیں. نبی اللہ کے. میں نبی ہوں، میں کوئی کام نہیں کرتا، کام چھوٹا ہوتا ہے، انبیاء بہت اونچے ہوتے. اللہ کے نبی تھے زکریا علیہ السلام، لیکن کیا کرتے تھے؟ محنت کرتے تھے. کان زکریا نجارا، نجار تھے وہ. ہمارے یہاں پہ بڑھئی جس کو بولتے ہیں کچھ زبان میں، اور انگلش میں کارپینٹر اس کو کہتے ہیں، کہ لکڑی کا جو کام کرتا ہے، ٹیبل بنا دیا، کرسی بنا دی، تو لکڑی کا کام کرنے والا. زکریا علیہ السلام تھے اتنے بڑے نبی، محنت کرتے تھے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں ان داؤد النبی علیہ السلام کان لا یاکل الا من عمل یدہ. داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، وہ اپنے ہاتھوں کی ہی کمائی کھاتے تھے، جو خود کی محنت سے کرتے تھے صرف وہی کھاتے تھے. داؤد علیہ السلام اپنی محنت کر کے کماتے تھے، ہاتھوں سے کام کرتے تھے، اور وہ جو کماتے تھے وہ کھاتے تھے. آپ سوچئے انبیاء بھی محنت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر نبی نے محنت کر کے کمایا ہے. سمجھ میں آپ بھی کہا ہاں میں بھی بکریاں چراتا تھا اتنی قراریت کے بدلے.
اہل مکہ کی بکریاں میں چراتا تھا، بکریاں چرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے، چھوٹا کام حرام چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے اس کو۔ اپنی مینٹالٹی کو اچھا بنائیے، مضبوط بنائیے۔ ارے میں یہ کام کرتا ہوں، چھوٹا کام ہے، کو اگر وہ حلال ہے وہ چھوٹا نہیں ہے۔ اور کبھی کسی کو کسی کی تجارت، اس کے کام، اس کے جاب کی وجہ سے، کوئی اسکول کا پیون ہے یا کوئی آدمی کہیں لفٹ کے اندر بیٹھا رہتا ہے، ہاں، اس کو آپ حقارت کی نگاہ سے کبھی نہ دیکھیں اگر وہ حلال محنت کر رہا ہے تو۔ کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھنا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، وہ حلال محنت اگر کر رہا ہے، کم کما رہا ہے، بظاہر وہ دنیاوی اعتبار سے چھوٹا کام ہے، وہ چھوٹا نہیں ہے۔ چھوٹا کام کون سا ہے؟ جو آدمی چوری چکاری دھوکے بازی کر کے حرام کما رہا ہے، وہ چھوٹا کام ہے۔ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ بتائیے کارپینٹر ہے نبی، ہاں، بکریاں چرائے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کریں گے؟ بڑا کام بولتے ہیں اس کو دنیا میں؟ سوچئے۔ تو محنت کرنا چھوٹا کام نہیں ہے، تو محنت کرنا چاہیے، اور محنت کے ساتھ توکل بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پہ ویسا بھروسہ کرو جیسا کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے رزق دیتا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندوں کی مثال بھی عجیب ہے یہاں پہ، باقی سب کو دیتا نا اللہ، کیوں پرندوں کا ذکر کیوں؟ کیونکہ آگے فرمایا تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے اور شام کو سیر ہو کے لوٹتے ہیں۔ پرندوں کی تیجوری کہاں رہتی؟ بینک میں اکاؤنٹ رہتا ان کا؟ سوچئے فیوچر کا آپ نے کچھ چاہیے، پرندے نہیں کرتے۔ آج کا آج آپ جمع ہوگے تو منع نہیں ہے، زکوٰۃ اسلام میں ہوتی ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ مالدار کو نہیں بولے جمع ہو مت، حدیث میں آیا ہے، ہاں، پرندوں کے جیسے بنو، پھر زکوٰۃ آپ کو دے گا کون؟ غریبوں کو۔ تو مال جمانا غلط نہیں ہے، لیکن یہاں پرندوں کی مثال اس مناسبت سے نہیں دی کہ وہ جمع کر کے نہیں رکھتے ہیں۔ پرندوں کی مثال اس مناسبت سے دی ہے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں، گھونسلہ چھوڑتے بھی ہیں۔ کیا بیٹھتے گھونسلے میں آئے گا آئے گا، ایک دن ضرور آئے گا، کرتے پرندے ایسا نہیں۔ آپ نے فرمایا تغدو خماصا، تغدو نکلتے ہیں صبح سویرے، یعنی رزق کی کوشش میں پرندے جاتے ہیں، اور وہ تروح بطانا، اور واپس لوٹتے ہیں تو کیسے؟ پیٹ بھر کے۔ اللہ ان کو ان کا رزق دیتا ہے، لیکن پرندوں کو گھونسلہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اللہ پہ بھروسہ بھی رکھتے ہیں، کل کے لیے جماتے نہیں، لیکن گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے، اس بھروسے کی بنیاد پر گھونسلہ چھوڑتے بھی، یاد رہے گا، دونوں چیزیں ہیں نا، کل کے لیے جمع کر کے رکھتے پرندے نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن آج کے لیے گھونسلے میں بیٹھے رہتے نہیں، گھونسلہ چھوڑتے۔ یہ دو چیزیں جمع کرنا ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے کہ پرندوں کے جیسے بنو، اللہ پہ بھروسہ بھی رکھو اور کوشش بھی کرو۔ یہ دو چیزیں جمع کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے رزق کے مسائل کے حل کے لیے، ورنہ دونوں طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایک وہ جو اپنی کوشش پر اعتماد کر دیں، کیوں نہیں کرنا چاہیے کوشش پر اعتماد؟ ایک تو یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، دوسرا یہ سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہے۔ کتنے لوگوں نے ریسیشن کے وقت میں خودکشی کر لی تھی، کورونا میں کتنوں نے خودکشی کر لی، کیا ہوگا میرا، کیونکہ میرے اوپر ہے، اور مسلمان اللہ مالک ہے، ہاں اللہ کھلائے گا۔ یہ جو اعتماد ہے یہ محرومی کے دور میں بھی اللہ کی قدرت کے اعتقاد اور یقین کی بنیاد پر اللہ سے حسن ظن اور امید باندھنے والا ایک انسان کو بناتا ہے۔ لمبا جملہ یاد رکھیے اس کو، محرومی کے دور میں بھی انسان اللہ سے حسن ظن اور اللہ پر توکل اور اس پر یقین کی بنیاد پر امید باندھتا ہے، اللہ دے گا، نہیں ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، دے گا۔ یہ جو ہے نہیں ہے پھر بھی یقین ہے، یہ مضبوطی بنتی ہے محرومی کے دور میں۔ توکل اس لیے ضروری ہے، وہ صرف آخرت کے اعتبار سے نجات کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ توکل زندگی میں صحیح ڈھنگ سے محرومی، مشکلات، پریشانیاں، تنگیوں میں بھی جینے کے لیے انسان کی اخلاقی ریڑھ کی ہڈی ہو، وہ نہیں تو آدمی گر جاتا، ڈھسل جاتا۔ توکل ضروری ہے۔ آج نہیں اللہ دے گا، میرا مالک ہے، وہ کیوں نہیں دے گا؟ سب کو دے رہا، میرے کو کیوں نہیں دے گا؟ دے گا، مجھے بھروسہ ہے، میں مانگتا نا اس سے دے گا مجھ کو۔
یہ جو حسن ظن، یہ جو اعتماد، یہ جو توکل ہے کہ میں جا رہا انٹرویو کے لیے، اللہ چاہے گا تو کامیاب ہوگا، رزق کا دینے والا اللہ ہے، کامیاب کرنے والا اللہ ہے، اللہ میرا مالک ہے، میں نے اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دیا، اور وہ نہیں بھی دے تو مجھ کو اس سے کوئی شکایت نہیں. یہ جو مینٹالٹی ہے، فیلئر میں بھی ٹکے رہنا، یہ سکسیس ہے. ورنہ بہت سارے سکسیسفل کیسے رہتے؟ سکسیس میں بہت خوش، ایک دم ہوا میں اڑتے، لیکن جیسے فیلئر آتا ڈھسل جاتے ہیں. کتنے بزنس مین خودکشی کر لیتے ہیں فیلئر کے دور میں، کیونکہ فیلئر کو فیس نہیں کیا انہوں نے، اور اپنے پہ بھروسہ تھا. اب میں ہی فیل ہو گیا تو اب بھروسہ کروں کس پہ؟ ختم، ہوا نکل گئی غبارے کی. لیکن اگر اللہ پہ توکل ہو، بھائی کچھ بھی نہیں ہے، پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اللہ نے دیا، اگر آج نہیں دیا کل بھی دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ میں کوشش کروں گا، دینے والا اللہ. تو یہ توکل بہت ضروری ہے رزق کی کوشش میں، ورنہ آدمی ٹوٹ جاتا. کتنے لوگوں کو بیماریاں ہو جاتی ہیں، ٹینشن ٹینشن ٹینشن، کیسا ہوگا کیسا ہوگا کیسا ہوگا، پیسے کم ہوتے جا رہے بینک بیلنس میں، ٹینشن آ جاتا، بزنس کم ہو رہا، ٹینشن ہو جاتا. تو پیسے کم ہو رہے پریشانی الگ، اور دوا کا خرچہ بڑھ رہا وہ دوسری ایک پریشانی. سائیکولوجسٹ کے پاس جا رہا، ہاں سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا، ڈاکٹر صاحب کیا ہو رہا، دیکھو ادھر دیکھو، میڈیٹیشن کرو، سمندر کے کنارے. سکون نہیں رہتا، رات میں نیند کی گولیاں کھا رہا، سکون نہیں، کیسا ہوگا جبکہ اتنا سارا بزنس ہے اس کا، لیکن کم ہو رہا. کم ہوا تو کل کو ایسا ہوا تو، نیا قانون آیا تو کیا کروں میں؟ مسلمان مسلمان کیسا رہتا؟ ہاں اٹھایا تو اٹھتا نہیں، کیا اللہ اللہ مالک ہے، چلو سو جاؤ چپ چاپ. یہ جو قوت ہے، یہ جو قوت ہے، یہ ایمان کی بنیاد پر ملتی ہے. کوئی اس کا مذاق اڑا سکتا ہے، مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن یہ بھائی فکر نہیں، یہ نعمت ہے نا. ہاں نعمت نہیں ہے یہ؟ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ٹینشن میں پریشان ہیں، لیکن کورونا میں سب لوگ اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا. رشتہ داروں کے میت دواخانے سے لانے کو تیار نہیں تھے. مسلمان راستوں پہ نکل کے بسکٹ ہو، کھانا ہو، پانی ہو، دیا نا. ارے ایسا کیسا نکل رہے؟ اللہ مالک ہے ہمارا. ٹھیک ہے پریکاشن کے ساتھ نکلا ہو، لیکن اس کو اعتماد ہے، دینے والا اللہ ہے. آج ہم دیں گے، کل اللہ ہم کو دے گا. یہ جو پاور ہے یہ ایمان کا نتیجہ ہے. تو یاد رکھیں، دو چیزوں کو جمع کریں، کوشش، پریکاشن، محنت، اور اللہ پر توکل، کیونکہ کبھی ملے گا کبھی نہیں بھی ملے گا. فیلئر کے دور میں اگر توکل آپ کے پاس نہیں ہے، کوششوں کے ضائع ہونے کی صورت میں اگر اللہ پہ بھروسہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کا بزنس نہیں، آپ ڈاؤن ہو جاؤ گے. بھئی گاڑی بہت اچھی ہے، ڈرائیور مر گیا، کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ. ڈرائیور بھی مضبوط ہونا چاہیے، ڈرائیور کو مضبوطی دینے والا توکل ہے، اللہ کی توفیق ہے. تو یہ یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ اعقلها واتوکل واطلقها واتوکل. یہ میرا اونٹ ہے، اس کو میں باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں، کیا اس کو کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ یعنی اونٹ اگر میرے پاس رہنا چاہیے، کھوئے گا نہیں، کہیں جائے گا نہیں، کھائی میں گرے گا نہیں. اونٹ کی سیفٹی، کہ اونٹ میرا سیف رہے، اس کے لیے مجھ کو اس کو باندھ کے رکھ کے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، یا اس کو کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ چاہے گا تو رہے گا. بھائی مسجد کے اندر آ رہے نماز پڑھنے کے لیے، تو بائک میں چابی چھوڑ کے آئیں یا لے کے آئیں؟ یہی سوال ہے نا. اللہ چاہے گا تو جائے گی، اللہ چاہے گا تو نہیں جائے گی، تو چابی چھوڑ دو اس کے اندر. کیا یہ کرنا ہے ہم کو؟ نہیں. ہمارا دین عقل مند بناتا ہم کو بیوقوف نہیں. پر اگر چھوٹ گیا تو نماز خراب نہیں کرنا. آدمی ہاں امام صاحب پہ غصے میں آ رہا ہے، اتنا بڑا لمبا سورہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب اللہ مالک ہے، اب تو عبادت میں رہے، اللہ تیرا کام کرے گا. تو اللہ کا کام کر رہا نا، اللہ تیرا کام کرے گا، وہ حفاظت کرے گا. وہ تیری چابی کا محتاج نہیں ہے. پر چابی چھوڑنا کیا اس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اعقلها وتوکل. اونٹ کو باندھ اور اللہ پہ بھروسہ رکھ. دو چیزیں جمع کر. ہاتھ کا کام اونٹ کو باندھنا ہے، اور دل کا کام اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. ہاتھ اپنا کام کرے، دل اپنا کام کرے. صحیح ہے؟ بھئی دل کا ہاتھ کا لینا دینا کیا ہے؟
اونٹ کو باندھنے کا کام کس کا ہے؟ ہاتھ سے باندھ، لیکن دل کس کے ساتھ جوڑ کے رکھ؟ اللہ سے۔ تو یہ اسلام اتنا عظیم الشان دین ہے جو ہم کو کوششوں کے بارے میں زیرو نہیں کرتا، لیکن کوششوں کا غلام نہیں بنا دیتا، وہ ہم کو اللہ کا بندہ باقی رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کا بندہ بنانے کے بعد دنیا تیاگ دو یہ نہیں سکھاتا ہے، کوششیں تیاگ دو، ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے اور ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے اور بھاگ دوڑ نہیں کرنا ہے، نہیں، ایکسپرٹیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں، اچھے سے اچھا پڑھا لکھا بن، ٹیکنالوجی میں آگے جان، بزنس میں جانا ہے تو بزنس میں جان، اس کی ساری باریکیاں جان، محنت کر، وقت پہ دکان کھول، گاہک کے ساتھ اچھے سے رہ، سب کچھ کر، حلال، دھوکہ مت دے، ملاوٹوں پہ سب بند ہو گئی ہوٹلیں، یہ کھانا کہ نہیں کھانا، یہ کھانا کہ پریشان ہے، دھوکہ مت دے، اچھی تجارت کر، اچھا چیز کر، صحیح کر، غلط مت کر، حرام مت کما، جانوں کا نقصان کر کے تجوری مت بھر، ہاں لوگوں کو قبر میں پہنچا اور تو پیسہ تجوری میں پہنچا، ایسا مت کر۔ تو اگر سماج سے لے رہا ہے تو سماج کو دے بھی، تو چاہتا ہے کہ پھٹی ہوئی نوٹ نہیں آئے، نقلی نوٹ نہیں آئے، تو نقلی کھانا بھی مت دے، نقلی چیزیں بھی مت دے، چاہے وہ پھل ہو، کپڑا ہو، موبائل فون ہو، ٹیکنالوجی ہو یا کچھ سروس ہو، غلط مت، حلال۔ تو اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے، کوشش بھی کر، صحیح کوشش کر، لیکن بھروسہ کس پہ رکھ؟ اللہ پر۔ تو تجارت اور زندگی میں معاشی مسائل میں یہ دو چیزیں جمع کرنا، محنت بھی کرنا اور توکل اللہ پہ رکھنا۔ نمبر 4، صدقہ زکوٰۃ کا نظام صحیح ہونا، زکوٰۃ کا نظام صحیح ہونا، کیونکہ دیکھیے محنت کا سب لوگ محنت نہیں کر پائیں گے، کچھ بیوائیں بھی تو سماج میں ہوں گی جن کا محنت کرنے والا کوئی نہیں، کچھ معذور ہوں گے جو بستر پر پڑے ہوئے ہیں، کچھ یتیم بھی تو سماج میں ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ٹرائی کر رہے فیل ہو رہے، ٹرائی کر رہے فیل ہو رہے، اور اب ایسی حالت میں پہنچ گئے کہ کیا کریں، گھر بیچیں یا گھر میں رہیں، کیا کریں۔ تو سماج میں ایسے لوگ ہوں گے۔ سماج اتنا سنگ دل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تجوری بھرے اور سماج میں کمزوروں کا خیال نہ رکھے، سماج ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک زکوٰۃ کا سسٹم اسلام میں رکھا ہے کہ مالدار جو بہت کما رہا، اتنا کما رہا کہ بہت، وہ اپنے مال میں سے کچھ نکالے، پورا نہیں، تھوڑا، 2.5%، اکثر چیزوں میں 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپیہ، کتنا ہوتا؟ بہت نہیں ہوتا، لیکن تیرے لیے جو کم ہے وہ کسی کے لیے زیادہ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ کوئی چیز تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تیرا پرانا لباس ہے، تیرے کچھ کام کا نہیں ہے، لیکن کسی کے لیے وہ دنیا ہو سکتا ہے، زندگی ہو سکتا ہے۔ تیرے پھٹے ہوئے جوتے تیرے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن کسی کے زخموں کو کم کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ تو انسان ہمیشہ سوچے میری غیر ضروری چیز کسی کی ضروری چیز ہو سکتی ہے، میرا تھوڑا کسی کے لیے زیادہ ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ یہی ہے کہ انسان اپنی محنت سے میں نے کمایا، میں کسی کو کیوں دوں، یہ مینٹالٹی توڑو۔ میں نے اپنی محنت سے کمایا، لیکن سماج میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں نہ کہیں محنت کر کے فیل ہو رہے ہوں گے یا محنت کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں گے، میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں، وہ میرے ہیں، میں اپنے مال میں سے کچھ نکال کے ان کو دوں گا، یہ نہیں سوچوں گا یہ تو ڈیپینڈنٹ ہو گئے خود کا کرو، نہیں، میرے لیکچر سے ان کی زندگی بننے والی نہیں ہے، مجھے ان کو صرف ان کے لیے صرف زبان استعمال نہیں کرنا ہے کہ بھاشن دو ان کو، بلکہ مجھے ہاتھ بھی لگانا پڑے گا، مجھے ان کی کمی کے لیے سہارا بھی بننا پڑے گا۔ زکوٰۃ کا نظام صحیح بنے، زکوٰۃ صحیح نکالے آدمی۔ کتنے لوگ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، نکالیں زکوٰۃ کو، اور تلاش کرے سماج میں ایسے لوگوں کو جو واقعی محتاج ہیں اور ان کو دیں، محتاجوں کو دیں۔ جہاں جہاں زکوٰۃ کی مدیں ہیں ان میں خرچ کریں، ان میں بڑا معظم حصہ فقراء کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا یمن، تو آپ نے کہا کہ انک ستأتی قوما اہل کتاب، تم ایک اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہو، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ۔ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو ان کو دعوت دینا اس بات کی کہ وہ گواہی دیں
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. اگر وہ شہادتین کا اقرار کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. کلمے کے بعد سب سے پہلے اللہ کہا نماز کے بعد کیا کہا کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ. اگر وہ یہ بات بھی مان لیں، نماز کو بھی قبول کر لیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. جب وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، نماز کو قبول کر لیں، تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء کو لوٹا دی جائے گی. سماج کے مالداروں سے لے کے ان کے غریب محتاج جو بھی ہیں زکوٰۃ کے مستحق ان کو دی جائے گی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ توحید، نماز اور زکوٰۃ، کہ جہاں عبادت اللہ کی ہونی چاہیے وہاں بندوں کی کمی کی بھرپائی بھی ہونی چاہیے. زکوٰۃ اس کا طریقہ ہے. مالدار اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں اور فقراء کو دیں. ڈھونڈیں محتاج لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کو پہنچائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقۃ. مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے. وہی علی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ. اور رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 چیزیں ہیں. صدقہ تو ہے ہی ہے لیکن رشتہ داری جوڑنا بھی ہے. بعض اوقات آدمی ساری دنیا میں دیتا ہے لیکن رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے. بعض اوقات ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو نہیں دوں گا میں، دوسروں کو دنیا بھر میں دے گا. تو رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے. اگر ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے لگ جائے تو دنیا میں بہت کچھ خیر آ جائے اور بہت سے مسائل اندر کے اندر خاندان میں ختم ہو جائے، باہر مانگنے کی نوبت نہ آئے. بعض اوقات باہر والا آتا، ارے ساری دنیا میں دے رہا، اپنے رشتہ دار کو کیوں نہیں دیتا؟ تو رشتہ داروں کو بھی دیں، پہلے ان کو دیں اور باقی لوگوں کو بھی دیں. اور جہاں جہاں مواقع ہیں خرچ کرنے کی، جتنا اللہ نے کسی کو دیا ہے وہ دیں. دینے سے ملتا ہے. یا ابن آدم انفق ينفق علیک، یا ابن آدم انفق انفق علیک. اے ابن آدم تو دوسروں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. بخاری کی حدیث. نمبر 5، قرض اور اس کی بروقت ادائیگی. یہ دونوں پارٹی کا کام ہوتا ہے، ون سائیڈڈ نہیں رہتا. یہ ہمارے سماج میں یہ یک طرفہ ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ مذاق میں کہتے ہیں قرض حسنہ قرض پھنسنا ہے، اللہ معاف کرے. لیکن حالت آپ دیکھیں ایسی ہو گئی ہے کہ ایک آدمی اگر قرض کا نظام اسلام میں یہ بھی رکھا گیا ہے کہ کوئی آدمی وقتی طور پر مجبور ہو جاتا ہے یا اپنی ضرورت سے زیادہ اس کے لیے مسائل اور ضرورت پیش آتی ہے ترقی کے لیے، ایسے وقت میں قرض اس کے لیے مددگار بن جاتا ہے. اسلام میں یہ بھی ہے کہ آدمی قرض دے، لیکن قرض دینے والا اکثر قرض دے کے پھنس جاتا ہے کیونکہ واپس ملتا نہیں. لینے والا روتے روتے لیتا ہے لیکن لوٹاتے وقت میں دھمکیاں دیتا ہے، لوٹاتے وقت انکار کر دیتا، نہیں دیتا، میں کب لیا تھا، دلیل ہے کیا، پروف ہے کیا، کاغذ ہے کیا، ڈاکومنٹ ہے کیا، نہیں دیتا میں. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ نہیں دینے والوں کی وجہ سے سماج میں دینے والوں پر اس کا یہ اثر پڑتا ہے کہ دینے سے ملتا نہیں اس لیے دینے کا نہیں. سماج کی ترقی رک جاتی ہے. بھئی ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے وہ کھاتا پیتا ہے لیکن اس کو بڑے بزنس کی کوشش کرنا ہے تو اس کے لیے قرض چاہیے. ایک طرف تو سودی نظام ہے، دوسری طرف مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر وہ دینا چاہے تو دے بھی سکتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ اس کو دے دیں گے تو ملے گا نہیں، اس لیے وہ روک کے رکھتے ہیں. تو اب کتنے لوگوں کی، اب بعض اوقات دینے کے لائق لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ بھی محروم رہ جاتے ہیں. کیوں؟ ان نہ دینے والوں کی وجہ سے. دینے والا ہمیشہ ڈرتا ہے کہ بھائی معلوم نہیں ملے گا کہ نہیں. تو کتنی ترقیاں ہو سکتی رزق کے اعتبار سے، کتنے بزنس پروموٹ ہو سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں قرض کی وجہ سے. اور سود سے کتنے لوگ بچ سکتے ہیں، لیکن کیوں؟ نہیں دینے والوں کی وجہ سے. لوٹانے والے لوٹاتے نہیں. بھائی میں برابر ٹائم پہ دوں گا، آپ فون مت کرو، میں گھر پہ لا کے دوں گا.
گھر پہ لا کے دوں گا، گھر میں بھی نہیں ملتا، مسجد میں بھی نہیں ملتا دینے کے وقت میں. لینے کے وقت میں وہ گھر پہ آ جائے گا، لیکن دینے کے وقت میں چھپتا چھپاتا پھرے گا جیسے تڑی پار ہو. اور اگر پکڑا جائے، کیونکہ لینے والا بھی تو تھوڑا بہت ہوشیار رہتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے اپنے فون سے کال نہیں کرتا، کیونکہ 40 کال اس نے اٹھایا نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے ایک دوسرے نمبر سے کال کرتا، ہلو کون ہے، میں بول رہا ہوں، پکڑا گیا. اب تو رکھ نہیں سکتا ہے. اب بات ہوتی بھائی پیسہ لیا، اب لینے والا جو ہوتا ہے ایک دم فقیر بھکاری کی طرح مانگتا اس سے، بھائی میرا پیسہ دے دو بھائی، واپس بہت ضرورت ہے، میرے کو بھی لگانا ہے، تم بولے تھے نا 4 مہینے میں دے دوں گا، پلیز دے دو بھائی. کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ بگڑ سکتا ہے اگر میں سخت بات کروں گا. تو پیار سے نکال لو، شیر کے منہ میں سے جتنا نکل سکتا ہے. تو یہ بہت اس سے مانگتا ہے. شروع میں کیسا بولتا ہو، ارے بھائی میں بھی بہت پریشان ہوں، کیا کروں، میں کوشش کر رہا لیکن نہیں دے پا رہا. میں 1 بار 2 بار 3 بار 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 بولتا، ارے یار بار بار کیا فون کر رہے آپ، دیتا بولا نا میں نے. تھوڑا معاملہ ابھی کیا ہو رہا ہے، بگڑ رہا ہے. اس کو بھی غصہ آتا، ارے میں کتنے بار فون کروں، میرا پیسہ میں نے مانگو تو کون مانگے گا، تم بولے تھے نا لا کے دوں گا، میں میرا پیسہ مانگ رہا ہوں، تم سے بھیک تھوڑی مانگ رہا ہوں. اس کا بھی ایگو جاگ جاتا ہے، لیکن یہ لاس کی طرف جا رہا ہے. ہاں یہ ڈینجر زون میں جا رہا ہے. تو وہ کیا بولتا ہے، اے نہیں دیتا، جا کیا کرنا ہے کر. تو کیا ہو جاتا، اب معاملہ خراب. اب اس نے بھروسے پہ دیا تھا، کوئی کاغذ نہیں، کچھ نہیں ملتا پیسہ. اب یہ کیا کرتا معلوم، یہ نظر مانتا، یہ قسم کھا لیتا ہے، آج کے بعد میں کسی کو قرض دوں گا نہیں. اس نہیں دینے والے نے کتنے لوگوں کو ترقی کرنے سے روک دیا. ایک نہیں دینے والا کئی لوگوں کی زندگیوں کو خراب کرتا ہے. اپنی نہیں، اپنی آخر تو خراب کیا اس نے، لیکن اس نے اس مالدار کو نہیں دینے والا بنایا. کتنے بچے ایجوکیشن میں آگے جا سکتے تھے، کتنے لوگ بزنس کر کے ترقی کر سکتے تھے، لیکن اس نے اپنی غلط روی سے کیا کر دیا، اس دینے والے کو نہیں دینے والے میں تبدیل کر دیا. یہ قوم کا نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ دینے والا جیسا لیتے وقت تھا ویسا دیتے وقت بھی ہونا چاہیے. بلکہ دینے والا اچھا وہ ہے جو محنت کر کے، کوشش کر کے، پوری طاقت لگا کے حاصل کر کے اس کو بر وقت ایک دن پہلے لا کے دے. نہیں ہوا بھاگے نہیں، خود اس کے پاس حاضر ہو، بات کرے بیٹھ کے، دیکھو میں نے اتنی کوشش کی، اتنا میں دے سکتا ہوں، نہیں ہو پایا، سچی بات یہ ہے، لیکن میں دوں گا تم کو. یہ وفاداری اگر قوم میں آ جائے، قوم ترقی کر سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے پاس ہے اگر جینوئن آدمی ہے اس کو مہلت بھی دے. قرض ایک بہت بڑی چیز ہے جو انسان کو، سماج کو ترقی کی طرف لاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان رجل یداین الناس، ایک آدمی لوگوں کو قرض دیتا تھا. فکان یقول لفتاه، ریکوری کرنے والے کو بولتا تھا، نوجوان کو، اذا اتیت معسرا فتجاوز عنہ، جب تو کسی تنگ دست کو دیکھے جس نے قرض لیا ہے، ادا کرنے کی طاقت ابھی نہیں ہے اس میں، تو اس سے درگزر کا معاملہ کر. لعل اللہ ان یتجاوز عنا، بہت ممکن ہے، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی ہم سے بھی درگزر کا معاملہ کرے. ہمارا حق اس سے ہم وصول کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے اس پوزیشن میں، تو تھوڑا ٹائم دے دو اس کو، اور تھوڑا بڑھا کے ٹائم دے دو. کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے جو حق اللہ کا ہم نے ادا نہیں کیا اس میں ہم سے درگزر کا معاملہ کرے. فلقی اللہ فتجاوز عنہ، اللہ تعالیٰ سے جب اس کی ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیا. اللہ نے بھی معاف کر دیا، جا تجھ کو معاف کر دیا. تو قرض دینے والا نرمی برتے ہیں. اگر واقعی آدمی ایماندار ہے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. لیکن لوٹانے والا، قرض لینے والا، آپ فرماتے ہیں ان خیار عباد اللہ الموفون المطیبون، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو قرض یا حق پورا ادا کریں، اچھے طریقے سے ادا کریں. قرض کیا کریں، کسی سے قرض لیا ہے تو اس کو کیا کریں، اچھے طریقے سے ادا کریں. بھاگے نہیں، دھوکہ نہ دیں، انکار نہ کریں، اور ظلم و زیادتی نہ کریں. جو حق کسی کا ہے اس کا حق لوٹائیں.
یہاں نہیں دیا تو ٹھیک، قیامت کے دن دینا پڑے گا، وہاں نیکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو جس نے نہیں لوٹایا ہے وہ یاد رکھے اس کو لوٹانا ہے، یا تو آج لوٹا یا پھر قیامت کے دن لوٹا، تیرے پاس مرضی، تیرے پاس دونوں آپشن ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اگر تو محروم رہ گیا تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ تیرے پاس جنت میں جانے کے لیے نیکیاں ہونی چاہیے۔ تو اگر تو نے نہیں لوٹایا دنیا میں تو قیامت کے دن لوٹانا پڑے گا نیکیوں کی شکل میں، وہاں کرنسی الگ ہوگی۔ تو سماج میں قرض کا نظام ہونا اور سلیقے سے اس کو ادا کرنا، دینے والے کا سہولت دینا، لینے والے کا پورا لوٹانا، یہ سماج کا نظام اور مینٹالٹی بن جائے تو پھر سماج ترقی کرتا ہے، کیونکہ کوئی آدمی زکوٰۃ سے بڑھ کے بھی پھر دینے والا بنتا ہے۔ ایجوکیشن کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے اور کسی اور ضرورت کے لیے انسان کے لیے یہ سارے وسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور حلال رزق کمانے کی توفیق دے۔ اور ایک عنوان ابھی اور اس کے بعد بھی آئے گا جو اس سے متعلق رہے گا کہ حلال رزق حاصل کیا جائے، حلال کی کوشش کی جائے اور اس کی کیا برکتیں ہیں، اس کے بجائے حرام کی طرف جانے میں کیا نقصان و خطرات ہیں۔ لیکن یہ جو باتیں ہماری تھی وہ یہ کہ ہم رزق کے لیے کوشش کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں اور عبادات کو ضائع نہ کریں، اور سماج میں طاقتور کمزور کا خیال رکھیں اور کمزور وعدوں کو پورا کریں۔ اگر یہ مزاج سماج میں بن جائے تو انشاءاللہ سماج اچھا بن سکتا ہے اور ہمارے اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور بھی باتیں تھیں، انشاءاللہ کسی اور درس میں اس کو ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہمیں مزید دینی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔